تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھیں. معزز علماء کرام، ذمہ داران قوم، نوجوان دوستو، عزیزو، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ سال میں کئی مرتبہ ایسی راتیں، ایسے دن، ایسی ساعتیں اور گھڑیاں ایمان والوں کو خصوصاً عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ اللہ کے پاس جائے تو صاف ستھرا گناہوں سے پاک ہو کر جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے پاس جانے سے پہلے، موت سے پہلے، دنیا کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنا حساب کتاب، دونوں لائن، ایک لائن بندے کی اور اللہ کی، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شامل ہیں، ایک لائن بندے کی اور مخلوق کی. دونوں لائن کلیئر کر لے، دونوں لائن صحیح کر لے، یعنی معاملات درست کر لے، اللہ کے اور بندے کے درمیان کے اور بندے کے اور بندوں کے درمیان کے. اللہ جل شانہ نیک بندوں کا نیکی کی طرف آنا، نمازی لوگ نماز کے لیے آئیں، عبادت کے لیے آئیں، اس کا اتنا انتظار نہیں کرتے. اللہ رب العالمین ان بندوں کا جو عبادت کے لیے آتے ہیں اتنا انتظار نہیں کرتے جتنا اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ گنہگار بندہ اللہ کے در پہ توبہ کرنے آ جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے تو کہا کہ تیز قدموں سے آؤ، لیکن جہاں توبہ کی بات ہے، گناہوں سے معافی کی بات ہے، تو وہاں اللہ جل شانہ نے یہ کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر آؤ، بھاگ کر آؤ. مغفرت ہے کیا؟ آج مغفرت کا، توبہ کا احساس ختم کیوں ہے؟ دیکھیں، قرآن کی تفسیر میں مفسر نے عجیب بات لکھی ہے کہ گناہ کا ہو جانا برا نہیں ہے،
ایک بار نہیں، انسان سے زندگی بھر گناہ ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا، خطبے کی کتاب میں بھی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ ہر رات میں، جب رات شروع ہوتی ہے تب، اور جب رات ختم ہوتی ہے تب، اللہ ہر رات میں اعلان کرتے ہیں کہ دن کا گنہگار رات سے پہلے توبہ کر لے، رات چھا جائے اس سے پہلے توبہ کر لے، رات کا گنہگار صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ پتہ چلا گناہ تو روزانہ ہوں گے۔ ایک اور بات، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر رکھی ہے، پتہ چلا گناہ جان بوجھ کر بھی ہوگا، گناہ جان بوجھ کر بھی ہوگا۔ اور پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر گناہ ہونے کے بعد ایک بار معافی مانگ لی تو پھر شرمندگی ہوگی نا، ایک بار توبہ کر لی اب دوسری بار کیسے کروں، پتہ چلا گناہ بار بار ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ بھی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ ایک بار توبہ کر کے آدمی ولی نہیں بن جائے گا کہ آئندہ گناہ کرے گا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد ایسی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اب یہ بالکل ایسا پاک ہوگا کہ آئندہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وسوسہ ہی نہیں آئے گا۔ نہیں، یہ تو انسان ہے، بشر ہے۔ تیسری دلیل، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جیسے ایک بیٹا باہر جائے اور باپ نے جس کام کے لیے بھیجا نقصان کر کے آ جائے تو ڈرتا ہے، جاؤں کیسے؟ بندہ جب گناہ کرے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اب اللہ کے پاس جاؤں کیسے؟ اللہ جل شانہ جواب دیتے ہیں براہ راست، بلا واسطہ، انی قریب، میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، ڈھونڈتا کہاں ہے؟ پتہ چلا گناہ تو بار بار ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جانا یہ برا نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو جانا برا نہیں ہے، گناہ کرنا بھی برا نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے، انسان ہے، نادانی میں، شیطان کے دھوکے میں آ کے کر بھی لیتا ہے۔ رات تراویح میں آئی روایت، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ ایک وعدہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ کو بھول نہ جانا۔ شیطان دھوکے میں ڈالے گا، اتنے بڑا گنہگار ہیں، تیری توبہ تجھ سے کہاں قبول ہوگی، مولوی صاحب سے جا کے دعا کرا لے۔ کہا نہیں، گنہگار تو ہے نا، تیری توبہ کا اللہ منتظر ہے، مولوی صاحب کی توبہ کا تو منتظر نہ رہے۔ انفرادی توبہ اجتماعی توبہ سے بہتر ہے، اس لیے کہ انفرادی توبہ میں بندہ اپنے سارے راز اندر کی جانتا ہے، کس کس سے میرا انبناؤ ہے، اللہ سے میرا کیا کیا کام بگڑا ہوا ہے، اللہ سے میں نے کہاں کہاں دوری کی ہے، کون کون سے جو ہے میرے گناہ اللہ کے سامنے ہیں۔ بندوں کے درمیان میں آدمی جو یہ چیزیں نہیں کہہ سکتا، انفرادی توبہ اجتماعی دعاؤں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بندوں کو ایسے موقع دیتا ہے تاکہ گناہوں سے توبہ کر لیں، اور پھر گناہ ہو جانا، گناہ کر لینا یہ برا نہیں، ہو گیا، انسان نے کر لیا، برا کیا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ نیت کر لیں، انشاءاللہ سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ ہے بہت بڑی بات ہے، صغیرہ سے صغیرہ گناہ پر، یہ بات کہاں لکھی؟ حوالہ ترمذی شریف کی شروحات میں لکھی،
کہاں لکھی؟ عقائد نصفیہ، عقائد ماتریدیہ، شرح عقائد کی شروحات میں لکھی۔ کہاں لکھی؟ مشکات شریف کی کتاب و باب و اشراط الساعات کی باتوں میں لکھی۔ بہت بڑی بات ہے، گناہوں پہ اڑ جانا، صغیرہ سے صغیرہ گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، جب کوئی بتائے کہ یہ گناہ ہے پھر یہ کہہ دینا کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ آدمی کو ایمان تک سے محروم کر دیتا ہے، توبہ سے تو محروم ہو جاتا ہے۔ صغیرہ سے صغیرہ گناہ پر اڑ جانا اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اور جب آدمی گناہوں میں اڑ جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلے میرے دوستوں، میرے پیاروں، نیت کر لو اگر یہ دو چیزیں میرے آپ کے اندر ہیں تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے دل میں اللہ سے مانگیں گے کہ اے اللہ یہ دو چیزیں میرے اندر پیدا کر دے، یہ ان دو چیزوں سے میری حفاظت فرما دے۔ کرتے نہیں ہے انسان، بہت بڑی بات۔ جب آدمی گناہوں پہ اڑ جاتا ہے اور گناہوں پہ ڈٹ جاتا ہے اور جو گناہوں کو سمجھائے نا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی کمائی اس طرح ناجائز ہے، آپ یہ بازار میں یہ کر رہے ہیں، آپ رشتہ داروں سے کر رہے ہیں، آپ نماز میں یہ طریقہ غلط کر رہے ہیں، پھر آپ یہ جو ہے روزہ رکھنے میں یہ طریقہ غلط کر رہے ہیں، آپ اعتکاف میں یہ چیز غلط کر رہے ہیں، اس کو سمجھانے والے کو آدمی دشمن سمجھے تو کہا یہ ہے ضد گناہ پر۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ جب آدمی گناہوں پہ ہٹ جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز، اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہے، اسے دعاؤں میں رونا نہیں آئے گا، آنکھیں خشک ہو جائیں گی، اسے کسی کی موت، کسی کا دکھ، کسی کا درد، اللہ کی آیات، جہنم، موت، قبر، حشر کا تذکرہ سن کر آنکھیں اس کی نمدیدہ نہیں ہوں گی، اس کی آنکھوں میں پانی اور آنسو نہیں آئے گا۔ یہ پہلی علامت ہے گناہوں پہ اڑ جانے۔ دوسری علامت، اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا، اسے نصیحت اثر نہیں کرے گی، دل سخت ہو جائے گا۔ دلوں کی نرمی، شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک حضرت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بتلا دو، میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا کہ شب قدر کون سی رات ہے، مجھے تو بتلا دو، میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مخفی رکھنے میں، پوشیدہ رکھنے میں، سسپینڈ رکھنے میں جب اللہ کی مرضی ہے تو میں کیسے اوپن کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی کہ امت مسلمہ کو چند علماء کے اقوال یہ ملے کہ 27ویں شب قدر ہے تو 27ویں ہی کو جاگتے ہیں، باقی رات امت نہیں جاگتی۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متعین بتلا دیتے تو شاید امت کا بہت بڑا طبقہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا۔ کم از کم 27 تک اس آس امید پر کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، 27 کے بعد تو ویسے ہی نصف طور پہ 50% جو ہے الوداع کہہ دیتے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کیسے کرنا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیرہ کے اعتکاف میں سارے ہی تعلقات سے منقطع ہو جاتے، اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے۔ حضور سے تو اللہ راضی تھے، پھر کیا ضرورت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے
نبیوں کو الگ الگ معجزات دیے، نبیوں کو الگ الگ معجزات دیے، مجھے ایسی کون سی خاص چیز عطا فرمائی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام ملا دیا ہے، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ حضور کے اور ہم تو کیا مانگے؟ کچھ نہیں مانگتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو جناب رسول اللہ، آج ہماری صفات کیسی پتہ ہے؟ ہمارے دل کیوں سخت ہیں؟ ہم آپس میں اتنے سخت دل ہے نا، اگر بھائی بھائی کو بات کہنا چاہے، بھائی کو بات کہنا چاہے تو وایا بھابھی کہتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا، خبر نہ موئی رکھ دو کہ نہیں رکھے، یعنی میری بات رکھے گا یا میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا، تو وایا ممی وایا بھابھی ہو کے بات کہتا ہے۔ نوکر سیٹ کو کہنا چاہے نا تو پاؤں کانپتے ہیں، مقتدی امام سے بات کرنا چاہے نا موقع تلاش کرتا ہے، موڈ تلاش کرتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے، موڈ تلاش کرتا ہے۔ میرے عزیزو مدینہ کا بازار ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مدینہ کا بازار ہے، میرے آپ کے آقا مکی مدنی امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا، ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان صحابی کو پیچھے سے آ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور پھر آواز لگائی من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس غلام کو کون خریدے گا؟ دو جہاں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، اپنے صحابی سے ایسا بے تکلف ہے کہ اگر صحابی کو گھر میں کوئی معاملہ پیش آئے، پرسنل کوئی مسئلہ پیش آئے، بے تکلف آ کے رحمت والے نبی کو کہہ سکتا ہے، یا مقتدی امام کا موڈ اور موقع دیکھتا ہے، نوکر سیٹ کا موڈ دیکھتا ہے، بھائی کا موقع دیکھتا ہے، رحمت والا نبی تو یہ زندگی ڈاکو، یہ زندگی ظالمانہ دے کر نہیں گیا ہے۔ وہ صحابی اپنی پیٹھ حضور سے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کالا کلوٹا مجھے کون خریدے؟ حضرت بلال کی بات نہیں، دوسرے صحابی تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، ایک سبزی بیچنے والا آیا، یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، سبزی بیچنے والا آیا، اس صحابی کو سبزی اچھی لگی، دیکھیں نا دل کتنے جڑے ہوئے تھے۔ آج اولاد باپ سے اپنا دل کا دکھڑا نہیں سنا سکتی، پھر ہمیں آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ پھر ہمارے دل کہاں کانپیں گے گناہوں کی وجہ سے؟ سبزی اچھی لگی، دیکھا تو کہا سبزی چلو بیچو گے تو کہاں بیچیں گے؟ کہا چل میرے ساتھ۔ سبزی والے کو لے کر آئے، یہودی تھا، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبزی خرید لو، یہ لے لو، اچھی ہے لے لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دے دو، سبزی لے لی۔ وہ سبزی والا کہنے لگا صحابی سے کہ سبزی تو آپ نے دلا دی، پیسے دو۔ کیا کہا؟ پیسے دو۔ اللہ اکبر، کیا تعلقات تھے، کیا رشتے تھے، کیا رحمت والے نبی نے اس امت کو کیا جوڑا تھا، آج ہم ٹوٹے ہوئے آپس میں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سبزی اچھی لگی، مجھے دل میں آیا اچھی سبزی میرے حضور کو دلا دوں، پیسے تو میرے پاس نہیں، آپ دے دو۔ بتاؤ ایسا پیار ہے؟ آج اولاد باپ میں ہے، ماں بیٹیوں میں ہے، بھائیوں میں ہے، امام مقتدیوں میں ہے؟ نہیں۔ اللہ جل شانہ چاہتا ہے اس عشرے میں میرے بندے مجھ سے صلح کر لیں، اسی لیے اللہ نے کیا کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے گنہگار بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، گھبراؤ نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری ماں بعد میں دکھڑا پہچانے گی جب فیس پر چہرے پر دکھے گا، بھائی بعد میں پہچانے گا، لیکن میں تو تیرا رب ہوں، غفور الرحیم ہوں، ستار العیوب ہوں۔ میں نے تو اپنے عرش پہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میں نے تو قرآن میں کہا ادعونی استجب
लकुम, मेरा वादा है मुझसे मांगो, मेरे सामने झोली फैलाओ, गुनाहों का इकरार करो, मैं माफी का ऐलान करने को तैयार हूँ। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कभी दिल को कांप कर तो लाओ, आंखें बहा कर तो लाओ, अपने गुनाहों का इकरार करके तो आओ ना। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। ये दुनिया में तेरी अकड़, ये तकब्बुर व गुरूर, ये नुखुवत व बड़ाई और ये तेरे पैसों का नशा तुझे दुनिया में तो इज्जत दिलाएगा, कल को मैदान महशर में ये जिल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर बना देगा। अल्लाह ने ये जो अशरा दिया है ना, मग़फ़िरत का अशरा दिया है। अरे आज हम दुनिया के अंदर माल के पीछे, दौलत के पीछे, उसके पीछे लगते हैं ना। अल्लाह जल्ल शान कुरान में कहा, नबी रहमत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं काफिरों के बारे में जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, उन्हें अभी तो कुछ नहीं दिया, हम तो उनकी प्रॉपर्टी की और उनकी बैंक बैलेंस की, उनके बिजनेसों की तारीफें करते हैं, फूलते भी समाते हैं। अल्लाह के वास्ते ये न करो, अभी तो उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, जो अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह करे वो जल्दी से मिल जाए ताकि हिसाब निमटने का करीब आ जाए। क्या देगा पता है हमें? कभी ललचाया मत करो दौलतों को देखकर। सुक़ुफ़न मिन फ़िज़्ज़तिन व मारिजालिहा यज़हरून, छतें चांदी की, सीढ़ियां सोने की अल्लाह बना दे, लेकिन उसमें ललचाना क्यों नहीं? सही बुखारी शरीफ में रिवायत है, नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दो जन्नतें बनाई है, दो जन्नतें। एक जन्नत पूरी सोने की है, ये दुनिया वाला सोना नहीं, पूरी जन्नत सोने की। जो जन्नत सोने की है उसके दरख्त भी सोने के, उसके सोफे भी सोने के, उसके बर्तन भी सोने के, उसके अंदर के कालीन भी सोने के हैं। और एक जन्नत अल्लाह ने चांदी की बनाई है, उसकी सारी चीजें चांदी की है। अरे जिस मोमिन को अल्लाह मरने के बाद सोने चांदी के महल्लात और जन्नतें देगा, मेरे अजीजों, उससे दुनिया की प्रॉपर्टी रखने वाले, दुनिया के बिजनेसमैनों की तारीफें करने की क्या जरूरत है? हमें तो जरूरत है अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाह जल्ल शानो तो इंतजार में रहता है। सही बुखारी शरीफ में है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे से जो गुनहगार हो और माफी के लिए, तौबा के लिए आए, अल्लाह कैसा खुश होता है। मिसाल दी, एक आदमी रेगिस्तान में अपने ऊंट पर सामान सफर लाद के चला और अचानक थक गया, सो गया। जब नींद से उठा तो लू लगने की वजह से, गर्मी और तपिश की वजह से, उस नमक की गर्मी की वजह से उसे इतनी प्यास लगी कि वो मरने के करीब हो गया। अब ढूंढता है, न ऊंट है, न पानी है, न सामान है सफर। ऐसे हाल में एक आदमी आता है, आके उसका ऊंट उसे हवाले करता है। वो खुशी के अंदर अपने आपे में नहीं रहता, वो अपने अंदर नहीं रहता, उसे होश नहीं रहता। वो कहता है, तू मेरा खुदा, मैं तेरा बंदा, मांग क्या मांगता है? तू क्या मांगता है मेरे भाई? मांग, मैं तुझे दे दूंगा। वो सब चीजें देने को तैयार हो जाता है। जितनी खुशी उस बंदे को होती है ना, उससे ज्यादा खुशी हमारे रब को उस वक्त होती है जब हम में से कोई बंदा अल्लाह के सामने तनाई में बैठ के अपने गुनाहों की माफी मांगता है। इसलिए मग़फ़िरत के 2 दिन बाकी बचे हैं। अल्लाह से सुलह कर लें, तौबा कर लें, और इसी के साथ एतिकाफ की भी तैयारी करें। एतिकाफ वो है कि आदमी फकीर बन के, मलंग बन के, अल्लाह के दर का सवाली बन के बैठ जाए कि या तो अल्लाह राजी हो जाए या मैं यहां से जाने वाला नहीं। एतिकाफ के लिए जरूरी है कि एतिकाफ करने वाले के मसाइल में लिखा है कि वो लग़्व बात न करे, और अगर बशरी तकाजे से, इंसानी जरूरत से बाहर गया है और वापस आ रहा है, रास्ते में जरूरत की बात तो की तो चलेगा, लेकिन जरूरत की बात से जायद दुनियावी बात करने लगा तो एतिकाफ टूट जाता है। अब टूटने का पर्चा या ऐलान तो नहीं होगा ना, वो तो ताल्लुक खत्म हो जाता है, उसका ऐलान तो नहीं होगा। तो उसको पता मैंने कौन सी बात जरूरत की, कौन सी बिला जरूरत की। एतिकाफ के बड़े फजाइल है।
اس لیے اعتکاف کی بھی کوشش کریں اور اللہ جل شانہ سے توبہ اللہ کر کے صغائر کبائر گناہوں سے معافی مانگے۔ اللہ جل شانہ ہم سبھی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے صاف دل رکھنے کی، ایک دوسرے سے مخلصانہ ہمدردی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کے گھریلو تعلقات کو بھی استوار فرمائے، درست فرمائے، صحیح فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہماری آج تک ہونے والے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، صدقہ خیرات کو، زکوٰۃ کو، افطار کرانے کو، کسی کی امداد کرنے کو، مدارس کی امداد کرنے کو، رشتہ داروں کی امداد کرنے کو اللہ جل شانہ اپنے یہاں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا دین کی الحمدللہ رب بات العالمین۔ پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔